اب چلتے ہیں خواتین و حضرات دوسری وجہ کی طرف۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آزمائشیں سزا کے طور پہ آتی ہیں، اور سزا بندے کو وارن کرنے کے لیے ہوتی ہے، چکنا کرنے کے لیے کہ بندہ ٹھیک ہو جا، سنبھل جا، ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔ آزمائشیں بطور سزا ہوتی ہیں، سزا متنبہ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جو سزا متنبہ کرنے کے لیے آتی ہے نا، وہ چھوٹی سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں کہ بندے کو جھنجھوڑ دیتے ہیں کہ بندہ چکنا ہو جائے، واپس پلٹ آئے، سمجھے؟ اور اگر بندہ نہیں پلٹتا تو اللہ اس بندے کو پھر اس سے بڑی سزا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سنیے، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آزمائشیں سزا کے طور پہ آتی ہیں کہ بندہ پلٹ آئے۔ اگر بندہ اس چھوٹی موٹی سزا پہ پلٹ آئے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور اگر بندہ اس چھوٹی موٹی سزا پہ پلٹے نا تو اللہ اس سے بڑی اس کو سزا دیتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیے گا، جو اس سے بڑی اس کو سزا دیتے ہیں نا تو اللہ اس میں سزا کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں۔ بڑی سزا میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ کیا عجیب اللہ کی قدرت اور حکمت ہے۔ چھوٹی سزا میں اللہ تعالیٰ کو سے کوئی جسمانی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، کوئی مالی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، چھوٹی موٹی جان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی اس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بندہ نہ سمجھے، وہ پلٹا نہ کھائے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی سزا دیتے ہیں۔ لیکن بڑی سزا اب مالی اور جانی تکلیف نہیں ہوتی، مالی اور جسمانی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ نعمتوں کی فراوانی کی صورت میں ہوتی ہے۔ اللہ نعمتوں کی برسات برسا دیتے ہیں اس کے اوپر، یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے۔ جو آخری ابدی سزا جس میں بندے کی جڑ کاٹتی جاتی ہے، اس کا یہ مقدمہ بن جاتی ہے۔ کیا عجیب اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ اللہ بندے کو سدھارنے کے لیے ذرا اسے کچوکے مارتے ہیں، اور اگر بندہ کیا کہتے ہیں نہ سنبھلے، اللہ تعالیٰ اسے کیا کہتے ہیں تکلیف دور کر کے اس پر نعمتوں کی برسات برسا دیتے ہیں۔ پھر بندہ ان نعمتوں میں اکڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہو یہ تو میرے کمالات کے نتائج ہیں۔ جب اس میں بالکل بدمست ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی فوراً گردن دبوچ لیتے ہیں، یوں بندے کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، پوری قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں جو گناہگار ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے، یعنی آزمائش سزا کے طور پر زحمت کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ بندہ نہ سنبھلے تو وہی آزمائش سزا کے طور پر نعمتوں کی فراوانی کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اور یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 42 سے 45 تک کا آپ مطالعہ کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے امتوں کی طرف، پھر جب امتوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی تو پھر ہم نے ان امتوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، چکنا کرنے کے لیے مالی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کیا۔ لا الہ الا اللہ، جھٹکے دیے کہ سنبھل جائیں، چکنا ہو جائیں، حق کے سامنے سرنڈر ہو جائیں۔ لیکن جب قومیں نہیں سدھری تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ آزمائش کی ہم نے شکل ہی بدل دی۔ لعلہم یتضرعون فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا۔ جب ہماری طرف سے تکلیفیں آئیں، آزمائش آئی، تو وہ ہمارے سامنے گر گڑائے کیوں نہیں، پلٹے کیوں نہیں؟ جب نہیں پلٹے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب قوموں نے ہماری نصیحتوں کو بلا دیا تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، مال و دولت کے، ذہانت کے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، برسات برسا دی ان کے اوپر۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ ان نعمتوں کے اندر بدمست ہو گئے، سب کچھ بھول کے بیٹھ گئے کہ ہر طرف امن امن، سکھ چین، کوئی خطرہ نہیں۔ اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے دبوچ لیا، مایوس ہو کے رہ گئے۔
فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اللہ کہتے ہیں یوں ہم نے اس ایسی ظالم قوم کی ہم ظالم قوم کی جڑ کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ کا انداز۔ تو آزمائش کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، سمجھ آئیے۔ تو یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ پہلی وجہ آزمائش جانچ پڑتال کے لیے، اور دوسری وجہ آزمائش بطور سزا، اور سزا بھی تکلیف کی صورت میں، نہ سمجھے تو پھر سزا نعمتوں کی فراوانی کی صورت میں، پھر نعمتوں کی فراوانی میں بندہ بدمعش ہو جاتا ہے، اللہ اچانک دبوچ لیتے ہیں۔ تو یہ وہ سزا جو نعمتوں کی فراوانی کی صورت میں ہوتی ہے، یہ بڑی سزا ابد الآباد کی سزا کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، اس کا مقدمۃ الجیش بن جاتی ہے۔ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آخر میں ہم نے پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، لوگ جو آزمائش کو لے کے سوالات کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو آزمائش کی دو وجوہات ہو گئیں۔ وَلَقَدْ